اور اجر اس کا یہ ہے آپ یہ بس اسی سے اندازہ لگا لیں باقی کتنا بڑا اجر ہوگا کہ اگر انسان وہ عمل کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب جو آیا ہے حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب آدھے ایمان کے برابر ہے. آدھا ایمان یقین ملا دیں پورا ایمان ملے گا انسان کو. کیا چیز ہوگی مجھے پتہ ہے, میں یاد دہانی نہیں کراؤں گا آپ کو انشاءاللہ, پتہ آپ کو ہے وہ عمل کیا ہے. وہ میرے دوستو ہے صبر کرنا. جانتے ہیں صبر کتنی بڑی چیز ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ایسا عمل ہے, اس عمل کا تعلق انسان کے باطن سے ہے, جسم سے نہیں ہے. جسم یہ بات جسم کرتے ہیں نا, تو یہ عمل ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا, ناک سے نہیں کرنا پڑتا, جسم سے نہیں کرنا پڑتا. کہاں سے کرنا پڑتا ہے؟ دل سے کرنا پڑتا ہے. تو ہر وقت ہمارے ساتھ یہ عمل موجود ہے, اور کتنا بڑا ثواب آپ دیکھیں. آدھا ایمان انسان کو مل جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے. صبر کر لیا اس نے, موقع ہے صبر کرنے کا اس نے کر لیا. اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں, صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے. یہ تو ہمیں چاہیے, ایمان تو چاہیے, اور کیا چاہیے. سارا زور تو اسی پہ لگ رہا ہے ہمارا, نمازیں ہیں, چلنا پھرنا سارا اسی پہ ہے ہمارا کہ بھئی ایمان, اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ ہمیں بھیج. ایمان سے بڑی اور کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر جو ہے وہ بڑا زبردست صبر ہے. صبر علی الاطاعت کہا جاتا ہے اس کو. وہ کیسے ہوتا ہے, کب صابر بنتا ہے انسان, کیا عمل کس طرح کرے کہ وہ صابر بن جائے, صبر کرنے والا ہو جائے. اس کے لیے فرماتے ہیں بزرگان دین علماء کرام کہ بھائی جس وقت انسان پہ اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو, جب بندے پر اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو تو اس حکم کو اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرتا ہوا, حالات پہ کنٹرول کرتا ہوا, ہر راستے کو کنٹرول کرتا ہوا, ہر دیوار کو گراتا ہوا, پوری قوت کے ساتھ, یہ لوازمات تو ہوتے ہیں سارے, ان سے ٹکراتا ہوا پوری قوت کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو بجا لائے تو وہ صابر ہو جاتا ہے. تو آج ہم تہیا کریں کہ جس وقت اللہ کا حکم ہم پہ آ رہا ہو اس وقت, اور ہم اس حکم کو نہ کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہوں, تو یاد کر لو کہ کتنے بڑے انعام کو ہم اس وقت ٹھکرا رہے ہیں تھوڑی سی بات پر, کہ آج اٹھ کے میں یہ کام کر لیتا ہوں تو میں صابر ہو جاتا ہوں, اور میں انکار کر دیتا ہوں تو ناشکر ہو جاتا ہوں. کچھ میری وقت ہی نہیں اللہ کے دربار کے اندر ہو جاتا ہوں. تو کتنا بڑا آدھا ایمان مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ جب گارنٹی دی کہ میں تمہیں ایمان دیتا ہوں, آدھا ایمان گارنٹی دیتا اللہ پر. مسند احمد کا حدیث ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو میرے جیسے لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی. سبحان اللہ, رب کریم بول رہے ہیں, قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ جب میں ایسے گناہ گار انسان کو جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے, جو فیملی سنتے ہی نہیں, اس قسم کے گناہ گاروں کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اپنے پاس لاؤں تو پاک اور صاف کر کے جنت میں بھیج دوں. اتنی بڑی حدیث ہے. تو اس کا میں کیا انتظام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انتظام کرتا ہوں. پھر میں ان پہ مصائب بھیجتا ہوں, پریشانیاں بھیجتا ہوں, بیماریاں بھیجتا ہوں, تکلیفیں بھیجتا ہوں, ڈپریشن بھیجتا ہوں, عجیب عجیب چیزیں پہ ظاہر کر دیتا ہوں, صحتوں کو خراب کر دیتا ہوں, کاروبار کو بٹھا دیتا ہوں, چھین لیتا ہوں ان سے چیزیں. اب پھر وہ گھبراتے ہیں. سبحان اللہ, کس لیے کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ ان کو پاک اور صاف اپنے پاس کر کے لاؤں. اور کس کو کر رہا ہے؟ یہ گناہ گار لوگوں کا انتظام کر رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں پر کوئی مصائب آئے, پریشانی آئے, مصیبتیں آئے, تو کیا مطلب اس کا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ نہیں, میں تکلیف دینا نہیں چاہتا, تم ایمان والے ہو
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے ہیں. اب بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی تم سے پیار ہے. یہ مسائل پریشانیاں مصیبتیں جو اب بھی میں دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک راز ہے. سبحان اللہ. نعمت بصورت مصاحب ہے, نعمت بصورت مصیبت ہے. یہ ٹائٹل ایسے سمجھ لیں آپ کہ یہ حقیقت میں یہ مشکلات, یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں جو میں دی ہیں اصل میں یہ نعمت ہے تیرے لیے. جب ایسے مجھ جیسے گناہ گاروں پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اپنے ایسی ایسی ترکیبیں نکالیں گے جو اور بھی گناہ کی طرف لے کے جائیں گے. اس کا یہ کر دو, اس کو فلاں ہو جائے, یہ کرتے ہیں ہم فلاں کرتے ہیں, جادوگر کے پاس چلے عاملوں کو پہنچ جائے, کچھ جادو کرا دیں گے, اس پہ فلاں کرا دیں گے, یعنی پھر اور دھکیلتا ہے شیطان ہمیں. اللہ نے کہا نہیں سمجھو, یہ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا ہوں پریشانی سے, بیوقوف تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں. میں تمہیں نجات بچو, اس پہ قدر کرو, اس پریشانی کی, اس مصیبت کی, اس حادثے کی قدر کر, سمجھے ہے کیا چیز, آئی کہاں سے, کوئی دے سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ مجھے بتاؤ, سوائے اللہ کے کوئی دے سکتا ہے, کسی کو پریشان کر سکتا ہے, کہ مصیبت آ سکتی ہے؟ کیوں یقین رکھتے کہ سب اچھائی برائی ایک رب کے ہاتھ میں وہی دیتا ہے ہر چیز کو. تو یہ جو مصیبت میں نے بھیجی ہے تمہارے پہ, میں ہوں بھیجنے والا. تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے, بجائے اس کو اپنی مٹھی میں لو اور اپنی طرف سے شروع ہو جاؤ تم لوگ, بلکہ کیا اس طریقہ, پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان جاؤ, سمجھاؤ کہ اللہ نے بھیجی ہے, تو اسی کی طرف رجوع کر جاؤ. تو یہاں آپ صبر کیسے حاصل کرے آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو سیکھو. کیا کرے وہ انسان پہ جس میں مصیبت میں آ جائے؟ فرمایا نمبر 1, پہلی چیز کیا, پلٹنا میری طرف, اور فوراً اسی وقت سمجھ جا کہ بس اب اللہ مجھ پہ چانس دے رہا ہے, یا تو ہمیشہ کے لیے میں برباد, یا اللہ کو میں راضی کر سکتا ہوں. ایک کام فوراً کر, وہ کیا, فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی اس زندگی کو تبدیل کر دے, اپنے حالات کو بالکل پلٹ جائے میری طرف, قصہ نقشہ بدل جائے تیرا زندگی کا. کبھی زندہ کتنا بڑا چانس دے رہا اللہ تعالیٰ. فوراً توبہ کر کے پلٹ جا مکمل طور پہ کہ آج سے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا, آج کے بعد گانے بجانے حرام ہو جائیں گے, سب کچھ حرام ہو جائے گا. میرا مولا تیری شریعت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. میں سمجھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو توبہ کرے گا, میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا. اس حالت میں بھی جب میں تُو نے عذابوں میں گھما دی ہے, پریشان رکھ دیا ہے, تو نے اگر توبہ کر لی تو تیرا رب اسی کو کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا.